جو لوگ زراعت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھجور کی ایک نسل ہوتی ہے نا پھل کی، اور ایک دوسری نسل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کنو ہوتا ہے تو ایک کنو ایک جو ہے وہ اور طرح کا ہے مالٹا، اور ایک کنو اور طرح کا ہے۔ ایسے کھجور ایک قسم کی اور ہے، ایک قسم کی اور ہے۔ تو ایک قسم میں سے ٹہنی نکال کے اس کو دوسری قسم میں ڈال دی جاتی ہے، یا اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسری قسم والی کھجور سے بھی اسی طرح کی عمدہ کھجوریں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑا پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ کھجوروں کے درختوں میں بھی ہے کہ یہ مذکر درخت ہے، یہ جو ہے مؤنث درخت ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا ہے۔ جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا درخت مذکر ہے اور یہ والا درخت مؤنث ہے، وہ جانتے ہیں، وہ پتے کی شیپ سے بھی جان لیتے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مذکر درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنی کاٹ دیتے ہیں، اور جو مؤنث درخت ہوتا ہے اس میں چیرا دے کے اس کے اندر وہ لگا کے اوپر سے ٹیپ لگا دیتے ہیں یا رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ ٹہنی جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، اس دوسرے مؤنث درخت کا۔ اس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں، اور اس سے پھل کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ کوئی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو فرمایا وَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّخْلَ، وہ کھجوروں میں پیوند کاری کرتے تھے۔ يَقُولُونَ يُلْحِقُونَ النَّخْلَ، کہ وہ جو ہے کھجوروں کو اس طرح کر کے آپس میں ملاتے تھے۔ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں کرتے ہو یہ والا کام؟ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ، کہا کہ ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا، اگر اس کو چھوڑ دو نہ کرو تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ فَتَرَكُوهُ، لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ فَنَقَصَتْ، تو پھل جو ہے وہ کم ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ پھل تو اس سال میں کم ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ، میں بے شک بشر ہوں، اذا امرتکم، جب میں تمہیں آرڈر دوں، بشیء، کسی ایسی چیز کا جو تمہارے دین میں سے ہے، فخذوہ، اسے لے لو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِي، اور اگر میں کسی ایسی چیز کا حکم دوں جو میری رائے سے ہو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بشر ہوں، یعنی مجھ سے خطا ہو سکتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معنی نکلا کہ جو معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی معاملات ہیں، جیسے یہ کام کھجوروں کے اندر پیوند کاری نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، اگلے سال پھل کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں بشر ہوں، اگر تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات بتا دوں تو اسے لازمی لے لو، اگر دنیا داری کے معاملے میں تمہیں بات بتا دوں تو میں بشر ہوں، وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے اس کام کو لوگ بہت غلط یوز کرتے ہیں، اور اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے ہیں، بطور رسول کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام بطور دین اسلام کے ہیں، الا یہ کہ ہمارے پاس دلیل آ جائے کہ یہ کام آپ کا دنیاوی طور پہ تھا۔ ہم اپنی طرف سے کسی کام میں دلیل کے بغیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام، یہ والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی طور پہ تھا، مذہب کے طور پہ نہیں تھا۔ مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے۔ آج کے کچھ جدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا اصل میں عرب کا رواج تھا، یہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذہب کے نہیں رکھی تھی بلکہ عرب قوم کے بطور رواج کے رکھی تھی، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ تمام احادیث جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کرو، وفر اللحا، کچھ نہ کرو، ان تمام احادیث کو کوئی نہ کوئی ایسا معنی دیتے ہیں کہ یہ تو بس ویسے تھا، ٹھیک ہے، ایک یعنی جیسے عربیوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے ویسے پورا کر لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذہب تو تھا ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتوں کو ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ ایک دوسری مثال دیتا ہوں،
نماز کے اندر پہلی رکعت پوری کرنے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو اس اٹھنے کے 2 سٹائل ہیں۔ ایک سٹائل یہ ہے کہ آپ 2 سجدے کرنے کے بعد پہلے سیدھے بیٹھ جائیں سیدھا اور پھر کھڑے ہو جائیں، اور ایک یہ کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ جو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت۔ اس کو جیسے رکوع بولا جاتا ہے، جیسے سجدہ بولا جاتا ہے، جیسے قومہ، جیسے قیام، جیسے تشہد، تو یہ جو 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے اس کو جلسہ استراحت بولا جاتا ہے کہ اٹھ کر سیدھے ہو کے بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کے۔ اب یہ روایت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ مالک ابن حویرث نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مالک ابن حویرث سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ اس بات کو نماز میں نہیں کرتے ہیں، نماز میں دوسرا سجدے کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھائی حدیث موجود ہے، کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ تو جواب فقہ میں یہ موجود ہے کہ اس حدیث کے راوی چونکہ مالک ابن حویرث ہیں اور وہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ حدیث آخری صحابی سے بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور دین کے، بطور نماز کے، بطور عبادت کے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور بڑھاپے کے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھاپے کے آثار تھے، تو جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے سجدے کے بعد سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ پہلے بیٹھتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نبی کا یہ فعل بطور بڑھاپے کے تھا، بطور کمزوری کے تھا، نہ یہ ہے کہ بطور دین یا بطور مذہب کے تھا، اس لیے اس پہ اپنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جواب دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ قانون بنا لیں، اگر یہ چیز بنا لیں، تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، داڑھی بھی تھی، یہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا کرنا یہ بھی رواج میں تھا، وہ بھی رواج میں تھا، دائیں ہاتھ سے پینا یہ بھی رواج میں تھا، وہ جو ہے یہ اس طرح کر کے کون سی چیزیں آپ روک سکیں گے؟ اس لیے قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، خواہ وہ دنیا کا والا فعل ہے، چاہے وہ نماز یا دین کا فعل ہے، وہ سارا ہی دین ہے، الا یہ ہے کہ دلیل آ جائے، الا یہ ہے کہ جیسے یہاں کھجوروں کی تعبیر کرنے میں دلیل آ گئی کہ یہ معاملہ اللہ کے نبی کا بطور دنیاوی تھا۔ ہم اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی باندھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی رکھنا، دوسرے 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا، یہ سارے معاملات دین کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ دنیا کی وجہ تھے۔ تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف سوچوں کی بنیاد پہ ہم خود فرق نہیں کر سکتے، دلیل چاہیے۔ جب دلیل مل جائے تو پھر ہم نبی کے کسی بھی عمل کو دنیا کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، ورنہ خود نہیں کر سکتے۔